بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس خاص حالت میں ہم پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے اس اہم مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے بنیادی طور پر 5 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری چیز ہے کہ عقل مند ہو، تیسری شرط ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور پانچویں شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور خواتین کے لیے ایک چھٹی شرط ہے کہ حیض اور نفاس کے خون سے وہ پاک ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہو تو گرچہ وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اسے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عقل مند نہ ہو، عقل کی نعمت سے محروم ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہو، بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، تو اللہ رب العالمین نے ایسے چھوٹے بچوں کو بھی شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ عقل کی نعمت سے محروم یا چھوٹے بچوں پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، کہ 3 لوگوں سے احکام تکلیفیہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، کوئی نیند کی حالت میں ہو تو اس سے اللہ رب العالمین نے شریعت کا حکم اٹھا لیا ہے، اسے مکلف نہیں بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور چھوٹے بچے سے اللہ رب العالمین نے احکام تکلیفیہ کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ وعن المجنون حتی یعقل، اور عقل کی نعمت سے محروم لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین نے احکام تکلیفیہ کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے یہاں تک کہ وہ عقل کی نعمت سے دوبارہ مالا مال ہو جائیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹے بچے شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عقل کی نعمت سے محروم ہو تو وہ بھی احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ روزہ نہ رکھے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر بلوغت کی حد کیا ہے؟ کب یہ مانا جائے کہ ایک شخص بالغ ہو چکا ہے، ایک چھوٹا بچہ اب بچہ نہیں رہا، اب وہ بالغ ہو چکا ہے اور احکام شریعت کا مکلف ہو چکا ہے؟ تو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کی موٹی موٹی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اسے احتلام آنے لگے، دوسری علامت یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بال اگ آئیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ تینوں میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہو جائے، احتلام آنا شروع ہو جائے، یا ناف کے نیچے کے بال اگ آئیں، یا 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک علامت ظاہر ہو جائے۔ اور خواتین کے سلسلے میں ایک چوتھی علامت ہے، وہ ہے
حیض کا خون آنا یا حمل ٹھہر جانا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حیض کے بغیر حمل ٹھہرتا بھی نہیں، تو اگر یہ علامتیں کسی بچہ یا بچی میں ظاہر ہو جائیں تو اس کے اوپر رمضان مہینے کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ صحابہ اکرام اپنے چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈلواتے تھے، انہیں روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے اگر وہ روتے تو انہیں کھلونے دے کر بہلاتے پھسلاتے یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ تو حقیقت میں یہ بہت بہترین عادت ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی یہ عادت نہیں بنائی اور ایک بارگی روزہ فرض ہو جانے کے بعد اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو یقیناً اس کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اس پر بڑا شاق گزرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے لگے تو اسی وقت سے اس کی عادت بنانی چاہیے کہ وہ بڑوں کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جہاں تک مسافر کی بات ہے یا مریض کی بات ہے تو فی الوقت اللہ رب العالمین نے سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں انہیں روزے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر وہ مریض ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ابھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر روزے کو فرض نہیں قرار دیا ہے، لیکن بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنا ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں مریض ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ مریض کے روزوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی، تمام طرح کے لوگ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ان کی بیماریاں ایک طرح کی نہیں ہوتی، اس لیے تفصیل کے ساتھ ایک مریض کے روزے کا کیا حکم ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسافر کے روزے کا بھی مسئلہ ہے، اسے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم ان دونوں مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔